قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ہو اگر آج بھی ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو اگر آج بھی ابراہیم جیسا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص و لیک و زیبا ہے۔ ان گنت بحد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اباب زیبکار آپ کو اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ہمارے لیے پچھلی جتنی شریعتیں آئی ہیں اللہ نے ساری منسوخ کر دی ہیں۔ ہم ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ صرف ایک نبی ایسا گزرا ہے جس کے دین، جس کی ملت، جس کی شریعت کی پیروی کرنے کی ہمارے محمد عربی پیغمبر کو حکم دیا گیا۔ اس قدر وہ جلیل القدر پیغمبر، اس قدر وہ عظمت اور اہمیت کا حامل پیغمبر کہ جس کی شریعت کو اپنانے کی، اتباع کرنے کی رب العالمین نے ہمارے نبی کو بھی حکم دیا اور ہم سب کو اس کا حکم دے دیا۔ اس قدر وہ اعلیٰ مقام والا، ایسا اعزاز والا وہ عظیم پیغمبر ہے جس پیغمبر کو جد الانبیاء، ابو الانبیاء، ابو المواحدین، ابو الضیفان جس پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کا سردار وہ پیغمبر ہے، پیغمبروں کا باپ پیغمبر ہے، مواحد لوگوں کا ابو ہے، وہ باپ ہے پوری دنیا کے لوگوں کا۔ اس قدر اس نبی کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، حدیث پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ نے اہمیت عطا کی ہے۔ اللہ سے سوال کریں اللہ کیوں ہے ایسا؟ تیرے بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت داؤد کو تو نے تھوڑے انعام دیے، تو نے اس کے ہاتھ کے اوپر لوہے کو نرم کر دیا کاغذ کی طرح، تو نے اپنے پیغمبر سلیمان کے اوپر اپنے انعام اور اکرام کی بہتات کر دی، جن اس کے تابع کر دیے، ہوائیں اس کے تابع کر دی، پانی، ہوائیں اور پرندوں کی بولی سمجھنے کی تو نے اس پیغمبر کو صلاحیتیں عطا کی۔ اللہ بڑے بڑے پیغمبر اگر ان کے جزوی علیحدہ علیحدہ فضائل جمع کیے گئے تو ایک بڑی لسٹ بنتی ہے۔ اے اللہ اتنے بڑے پیغمبر نبی گزرے ہیں، اے اللہ تو نے یہ اعزاز، اکرام، انعام سابقہ نبیوں میں سے صرف حضرت ابراہیم پیغمبر کی ذات کو عطا کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 4 پارے کے پہلے صفحے پر اور 28ویں پارے سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم پیغمبر کی زندگی میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے ہدایت کا مشعل راہ ہے یہ تمہارے لیے۔ اور 14واں پارہ کھول کے اس کا آخری صفحہ دیکھیں،
آخری صفحے پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ لوگوں پیروی کرو، تمہارے نبی کے سینے پر میں نے قرآن نازل کر دیا ہے، اب تم لوگ اپنے پیغمبر کی زبان سے اس کے سینے پر نازل ہونے والے کلام کو پڑھو۔ ہم نے تمہارے آخری نبی کو پابند کیا کہ اس پیغمبر کی ملت کو، دین کو اپناؤ۔ تم اتنا برگزیدہ پیغمبر ہے، اتنا عظیم پیغمبر ہے، اللہ نے پابند کر دی اس آخری امت کو۔ اور یہ آخری امت کوئی چھوٹی سی امت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا کی انسانوں کی اول سے آخر تک 120 صفحے بنے گی ساری امت محمدیہ کی، پوری انسانیت کی، اور ان میں سے فرمایا کہ جو 80 صفحے ہوں گی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ جتنی انسانیت آئے گی سب کو کہہ دیا۔ اور قرآن کا تیسرا مقام ملاحظہ فرمایا، چوتھا پارہ لن تنالوا البر کا پہلا پیج ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل صدق اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لوگوں اپنے پیغمبر ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، اپنے پیغمبر ابراہیم کی دعوت کو اپناؤ، فالو کرو۔ یہ اللہ نے اس امت کے اوپر لازم کر دیا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کے ان 3 مقامات کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملا، 28ویں پارے کے اندر اور چوتھے پارے کے اندر اور 14ویں پارے کے اندر اللہ نے قرآن کے 3 مقامات کو بیان فرما کے اللہ نے فرمایا کہ ملت ابراہیمیہ کو اپناؤ، ابراہیمی بن جاؤ، اسی کے اندر تمہاری ہدایت ہے، اسی کے اندر تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ پوچھیں کہ اللہ اتنے تیرے پیغمبر گزرے ہیں، سارے نیک ہیں، سارے جنتی ہیں، سارے پیغمبر فضیلت والے ہیں، اللہ اتنی فضیلت اس اپنے لاڈلے پیغمبر کو تو نے کیوں دی؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، میں نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور خلوت محبت کے 10 درجات ہیں، 10 درجات میں سے جو سب سے پہلا محبت کا درجہ ہے وہ خلت و خلیل کا درجہ ہے۔ اللہ نے محبت کے سب درجوں میں سے اعلیٰ درجے کا جو لفظ ہے خلیل، اللہ نے وہ استعمال کیا حضرت ابراہیم کے لیے۔ اے اللہ وجہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے اس پیغمبر کی ملت کو، اس پیغمبر کی دین کو، اس پیغمبر کی زندگی کو اپنانے کے لیے تمہیں کیوں مجبور کیا، کیوں تمہیں حکم دیا؟ اللہ نے اس کی 2 وجوہات ہیں، 6 وجوہات قرآن پاک کے اندر 6 وجوہات ہیں، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں 2 رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ اللہ کریم نے 14ویں پارے کے آخری صفحے پر فرمایا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کریم نے پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ لوگوں میں نے اپنے پیغمبر ابراہیم کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ کیوں بنا دیا، میں نے تمہیں اپنے لاڈلے خلیل کی سیرت کو اپنانے کا کیوں تمہیں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، وہ پکا موحد تھا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نے جس شہر کے اندر آنکھ کھولی اس ملک کا نام ملک عراق ہے، اور عراق آگے ایک اور شہر ہے جس کا نام بابل شہر ہے۔ بابل شہر کا پھر ایک چھوٹا سا گاؤں قصبہ علاقہ، جس علاقے کے اندر آپ نے آنکھ کھولی اس کا نام ہے اور شہر۔ اور شہر جو بابل کا چھوٹا سا گاؤں دیہات ہے دریا کے کنارے پر، آپ نے وہاں آنکھ کھولی۔ جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی، مسلمانوں اس گھر کی کیفیت کیا تھی؟ اس گھر میں بت تراشے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بت پتلے ماڈل بنائے جاتے تھے، ان ماڈلوں کو بتوں کو پتلوں کو بنا بنا کر جا کے عراق شہر کی منڈیوں میں فروخت کیا جاتا، وہ بتوں کی کمائی لے کر وہ کھاتے استعمال کرتے۔ اس گھر کے اندر آپ کی آنکھ کھلی، بت فروشوں کا گھر ہے، بت بنا بنا کر ان کو بنا کر خوبصورت بنا کر بیچتے۔
اللہ کریم نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں، ہم نے آسمان کے سارے مظاہر، زمین کی اپنی قدرت کے سارے مظاہر ہم نے ابراہیم پیغمبر کو نبوت دینے سے پہلے ہی سارے دکھا دیے۔ ابھی نبوت نہیں ملی آپ کو، چھوٹے ہیں، جوان ہیں، نبوت کا تاج نہیں ملا۔ اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین کی ساری قدرت کے معجزے ہم نے اپنے پیغمبر جوان ابراہیم کو سب دکھا دیے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ لوگوں، ہم نے حضرت ابراہیم کو نبوت ملنے سے پہلے حکمت عطا فرما دی، بھلائی رشد و ہدایت عطا فرما دی۔ اور لوگوں، جو بچپن سے ہدایت پر روم، جو بچپن سے ہر قسم کی فہم و فراست کا مالک ہو، وہ کیسے بت پرستی کا پجاری ہو سکتا ہے؟ آپ کے ابو بت تراشتے، جاؤ میرے بچوں بیچ کے آؤ، جاؤ ان بتوں کو جا کے منڈیوں کے اندر فروخت کر کے آؤ۔ جو جاتا وہ بیچ کے آ جاتا، پیسے بھی لے کے اپنے ابو آزر کو دے دیتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی بت لے جاتے وہ بکتا نہ۔ حقارت سے کہتے علاقے والوں اسے لے لو، ابھی اس کے گلے کے اندر میں نے پھندا ڈالا، اس کو چھڑاؤ مجھ سے، اس کو تم اپنا خدا مانتے ہو، جو ابھی میری قید میں ہے، جو ابھی تک میرے قبضے میں ہے، پیسہ دو گے تو تمہیں دوں گا، وگرنہ یہ میری گرفت کے اندر ہے۔ اتنی اس کی مٹی پلید کرتے، اتنا ان کو زچ کرتے حضرت ابراہیم پیغمبر کے، وہ پتلا بکتا ہی نہ۔ والد کہتا بیٹا باقی بچے لے جاتے ہیں وہ بک جاتا ہے، تو لے جاتا ہے بکتا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بچپن سے ہی ہر قسم کے بدعات و شرک سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم کی پہلی صفت یہ ہے لوگوں، اللہ نے ابراہیم پیغمبر کو اپنا دوست کیوں بنایا، اپنا زیادہ قرب اور ساتھ کیوں دیا؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھا۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم پیغمبر کو جب نبوت عطا فرمائی، نبوت کا مقام پڑھنا چاہتے ہو سورہ بقرہ کھول لو، آیت نمبر 130 کھول لو۔ 130 کے اندر اللہ کریم نے آپ کی نبوت کا بیان فرمایا۔ جب آپ کو نبوت اللہ نے عطا کر دی، نبوت جب اس پیغمبر کو مل گئی، یہ پیغمبر اپنے ابو کے پاس سب سے پہلے دعوت لے کے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ عالم بن جائے، جب کوئی بندہ علم والا بن جائے، سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو سدھارے۔ سب سے پہلے چراغ کے نیچے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، گھر میں کوئی سچائی پر قائم نہ ہو، بندہ بہر درس دیتا پھرے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم آزر کے پاس جا کے بیٹھے اور بڑا پیارے انداز میں کیا سمجھاتے ہیں؟ فرمایا آباتی لما تعبد ما لا يسمع، اے ابو کیوں ایسوں کی عبادت کرتا ہے؟ ما لا يسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا يبصر، ابو جو دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، اے پیارا ابا جو تجھے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تیری سور و پکار سن سکتے ہیں، نہ رئی کے دانے کے برابر تجھے نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر ابو کیوں ایسوں کی عبادت کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے ایسوں کی عبادت؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیارا ابراہیم اپنے ابو کو پیار سے سمجھا رہا ہے، لیکن آگے باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے بیٹا ابراہیم کہ اب تو میرے بتوں کی توہین پر، ان کی بے رغبتی کرنے پر اتر آیا؟ اچھا اب تو میرے خداؤں کی بے عزتی کرے گا؟ اپنے خدا پیش کر رہا ہے، یہ جھوٹے ہیں جو ہمارے ہیں۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے بیٹا یہ گھر چھوڑ کے چلا جا، وگرنہ میں تجھے قتل کر کے رکھ دوں گا، رجم کر دوں گا تجھے۔
جب حق کی دعوت، سچائی کی دعوت آپ اپنے بڑوں کو پیش کریں گے، وہ آپ کے دشمن بنیں گے، ان کو اپنی جھوٹی زندگی سے توبہ کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ نے اپنے بزرگ باپ کے سامنے دعوت پیش کی، اللہ کا قرآن ہے 16واں پارہ سورہ مریم ہے، یہ سورہ مریم اللہ کریم نے فرمایا میرے خلیل نے سب سے پہلے جا کر اپنے مواحد ہونے کا ثبوت دیا، اپنے مشرک باپ کو سب سے پہلے دعوت دی۔ اے ابا جس کام پر تو لگا ہے یہ غلط ہے، تو شیطان کے پیچھے چلا ہوا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابو شیطان کی پوجا کرنا چھوڑ دے۔ شیطان نے آج لگایا ہوا ہے جو لوگ پتھروں کو چاٹ رہے ہیں، جو آج درختوں کے سامنے جھکے ہیں، یا قبروں کے سامنے جو ماتھے رگڑ رہے ہیں، یہ قبروں والے بزرگوں نے کسی کو نہیں کہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ جی بابا جی زکریا کو، غوث پاک کو، سبھی کو کھڑا کر کے پوچھیں گے۔ جاؤ اللہ کا قرآن کھول کے پڑھو، 18ویں پارے کا آخری پیج، اللہ فرمائیں گے اَذْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اے قبروں والے بزرگوں کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا خود گمراہ ہو گئے تھے۔ سارے قبروں میں سوئے ہوئے مزاروں میں بزرگ کہیں گے سبحانک انت ولینا، اللہ تو ہمارا دوست تھا، ہماری کیا جرأت اور ہمت تھی، ہم تجھ سے چھڑوا کے اپنی طرف ان کو لے آتے۔ ما کان ینبغی لنا، یہ ہمارے لیے لائق ہی نہیں تھا۔ اللہ کہیں گے کہ پھر یہ خود گمراہ ہوئے تھے۔ یعبدون الجن، 22واں پارہ کھول کے دیکھیں، اللہ کریم فرماتا ہے قبروں سے شیاطین آواز نکالتے ہیں، قبروں سے جن آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مرنے والے باب اندر سے آوازیں نکال رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یعبدون الجن، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اندر بڑے بزرگوں کی قبروں کی یا ان کی عبادت نہیں کرتے تھے یہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنایا تو اس وجہ سے بنایا کہ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کی قدرت، اللہ کی دنیا میں سے، اللہ کی پوری خلقت و کائنات میں سے کوئی حصہ نکال کے کسی مشرک کسی اور کے نام الاٹ کر دے۔ روٹی دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، دنیا کائنات کے نفع نقصان سبھی کرنے والا اللہ ہے۔ اگر کسی ایک کے اندر بھی تم نے اللہ کی تمام قدرتوں میں سے، اللہ کی تمام ملکیت میں سے تم نے ذرہ برابر کا بھی کسی کو مالک سمجھ لیا، سمجھ لو تم مشرک ہو گئے، تم شرک کے زمرے میں تم داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے بڑی بڑی مشکلیں جھیلیں، 175 سال گزر گئے، اولاد نہیں ملی، پریشان نہیں ہے، 175 سال۔ اللہ کریم کے قرآن کا 12واں پارہ کھولیں، سورہ ہود کھولیں، حضرت اماں جی سائرہ فرماتی ہیں انا عجوز، میں بڑھیا ہو گئی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامد ابراہیم ہے جو بالکل بزرگ ضعیف ہو چکا ہے۔ اللہ کیسے اولاد دے گا؟ حضرت ابراہیم بھی انتہا درجے کے ضعیف ہو گئے، اماں سارہ بھی ضعیف ہو گئے، خود زبان سے کہہ رہے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، اماں جی سارہ کہتے ہیں کہ عجوز، میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، اب تو وہ مکھ بھی ختم ہو گئی، جسم میں وہ جو قوت ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو گئی، اور یہ میرا بال بیٹھا ہے شیخ ابراہیم، یہ بھی عجوز، ہادہ شیخ کبیر، یہ بھی بہت ضعیف ہو چکا ہے، اب تو بچے کا چانس ہی نہیں ہے کہ ہمارے جسم سے بچہ ہو۔ اللہ کریم نے 175 سالہ بزرگ ہے، اور اسی طرح ایک بزرگ خاتون سے اللہ کریم نے ایک پیغمبر پیدا کیا جس پیغمبر کا نام ہے، اللہ کریم نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک بردبار بچہ دیا جس بچے کا نام فرمایا ہم نے اسماعیل پیغمبر رکھا۔ حضرت ابراہیم نے لوگوں بیماری بھی آئی، ضعیف بھی ہوئے، کمزور بھی ہوئے، اولاد ملنے میں تاخیر بھی ہو گئی، لیکن کسی دربار پر نہیں گئے، کسی مزار پر نہیں گئے، کسی قبر کے سامنے، کسی درخت کے سامنے نہیں گئے، 175 سالہ زندگی میں دعائیں کرتے رہے تو اللہ کریم سے کرتے رہے۔ پورا قرآن کھولیں،
30 پارے کھول کے ایک پیغمبر کی دعا بھی دکھا دیں جس پیغمبر نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ سے ذرہ برابر بھی کوئی دعا مانگی ہو، پورا 30 پارے مجھے کھول کے دکھائیں۔ جب بھی 1.25 لاکھ نبیوں نے پیغمبروں نے دعائیں مانگی تو صرف اللہ سے مانگی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ زخرف کے اندر، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ، اے میرے ابا جی، اے میری قوم کے لوگ، اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں جن شرک جو بت پرستی تم کرتے ہو میں سے بری ہوں۔ یہ قوم کیا کرتی؟ ان ظالموں نے نمرود کو اپنا خدا بنا لیا تھا، بتوں کو بھی اپنا خدا بنا لیا تھا، ستاروں کو بھی اپنا خدا بنا لیا، سورج کو، چاند کو، درختوں کو، اور اپنے مرنے والے بزرگوں کی تصویریں بنا کر ان تصاویر کو سامنے رکھ کے ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کئی قسم کا شرک تھا اس قوم کے اندر۔ عراق کے بابل شہر میں رہنے والی اس قوم میں انتہا درجے کا شرک تھا۔ سورج کے یہ پجاری، چاند کے یہ پجاری، ستاروں کے یہ پجاری، ماڈل بت بنا کر، پتلے بنا کر، مٹی کے، ریت کے، لوہے کے، اور نمرود کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ انتہا درجے کا شرک پایا جاتا تھا، اس بت پرست قوم میں پایا جاتا تھا۔ اور اس بت پرست قوم میں اللہ نے اتنا بڑا کڑاکے دار موحد انسان پیدا کیا جس کا نام حضرت ابراہیم پیغمبر ہے۔ آپ کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، آپ کو اپنے ملک کے شہر سے نکالا گیا، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے ہمیشہ مدد مانگی اللہ کریم سے۔ اللہ کریم نے فرمایا او لوگوں، میرے پیغمبر کی پہلی صفت یہ ہے وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھا، شرک سے پاک تھا۔ اپنے بابا جی کو کہتے ہیں اے ابا جی لا تعبد الشیطان، اے ابو جی شیطان کی عبادت نہ کریں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میدان محشر لگا ہوگا، میدان محشر کے اندر حضرت ابراہیم کا ابو بھی کھڑا ہوگا، بال اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، بڑا گندہ حالت ہوگی، جیسے چہرے کے اوپر گرد و غبار ہو، بڑا پریشان کھڑا ہوگا اور کہے گا بیٹا ابراہیم میری جان چھڑا اس مشکل گھڑی سے۔ آپ فرمائیں گے ابو جی میں نے منع نہیں کیا تھا آپ کو، آپ نے تو دنیا میں میری ایک نہیں مانی، میں نے دنیا میں آپ کے بڑے ترلے کیے تھے، بڑا آپ کو سمجھایا تھا، اے ابا تو نے میری دنیا میں ایک بات بھی نہیں مانی، آج میرا رب مشرک کے بارے میں میری ایک نہیں مانے گا۔ اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہر بندے کا گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ ابا میں مجبور ہوا، اب میں تیری ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ نیچے دیکھ، نیچے دیکھیں گے آپ کے ابو بجو بن جائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہے اٹھا کے ان کو جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ خلیل پیغمبر اللہ کا لاڈلا پیغمبر بھی ہے، اللہ کا بڑا دوست بھی ہے، اللہ کا بڑا قریبی بھی ہے، لیکن اللہ نے مشرک کے بارے میں اس کی سفارش کو اللہ نے قبول نہیں کرنا، اس کی نہیں کرنی۔ تو پھر یہ بزرگ عام جو قبروں میں پڑے ان کی پھر کیا حیثیت ہے ابراہیم پیغمبر کے ہاں، جو کہتے ہیں کہ ہم ہر ویلے کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتی پڑھتے نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، یہ قبروں والے یہ سارے بابے ہمیں لے جائیں گے جنت میں۔ پیغمبر ابراہیم جنت میں میدان معاشر میں کھڑ کے بابا کی ذرہ برابر مدد نہیں کر سکتا تو یہ کیسے کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں شرک و بدعات سے اپنی محفلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو بچائیں۔ نظریں، منوتیاں، منتیں سب کا لائق ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات سے گزرنے کا راستہ تھا، ان لوگوں نے ایک بت اپنے عبوری راستے کے اوپر ایک بت نصب کر دیا، جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا وہ انہوں نے ایک ٹیکس لگا رکھا تھا، جس طرح آج جگہ ٹیکس ہوتا ہے روڈوں کے اوپر ہمارے علاقوں میں، کہ آپ جب تک یہاں سے گزرنے کا ٹیکس نہیں دیں گے نہیں گزرنے دیں گے آپ کو۔
دو بندے گزرے، ایک پکا وہابی تھا، ایک مشرک تھا۔ جب انہوں نے کہا مشرک کو بھی چل بھی اس بابے کو کوئی نظر نیاز دے، اس نے کہا میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں جو میں اس کے نام کروں، میرے پاس کوئی نظر نیاز کے لیے چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فضا میں سے ایک مکھی پکڑ لے، مکھی اس کے نام الاٹ کر دے، نظر کر دے، تیرا راستہ کھول دیں گے ہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسان نے ایک مکھی پکڑی فضا سے اور اس بت کے نام نظر، منت، چڑھاوا چڑھا دیا۔ فرمایا کہ اس نے چڑھاوا چڑھایا، جنت کے دروازے، دنیا کے دروازے تو کھل گئے اس کے لیے، لیکن اللہ نے داخل نار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ ایک مکھی جو رب کے علاوہ کے نام الاٹ کرے گا وہ پکا جہنمی ہے۔ آپ دو من کے جانور ذبح کریں، آپ دو من پانی کے شربت کے سبیلے بنا کے غیر کے نام کریں اور سمجھیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ ناممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ معاملہ۔ اور جب دوسرے کے لیے کہا گیا کہ تو بھی کوئی نظر دے، اس نے کہا کہ رب کبریا کی قسم آج تک میں نے نظر، منت، منوتی اس کے علاوہ مانی نہیں کسی کے لیے۔ فرمایا کہ زارا بعنقہ، گردن اس کی تن سے اتار دی گئی، ادھر سے گردن اتری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داخل الجنہ، یہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ دنیا کے لیے آسانیاں تو پیدا کروا گیا، دنیا کے راستے تو کھلوا گیا، لیکن ابدی زندگی کو مشکل میں ڈال گیا وہ۔ اس لیے حضرت ابراہیم پیغمبر کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، نفع نقصان کے مالک، اولاد لینے دینے کا مالک، رزق لینے دینے کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو اس چیز کا لائق اور قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم پیغمبر کی، میرے بھائیوں، یہ خوبی اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے 6 خوبیاں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، تو سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ حضرت پیغمبر ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ، تم اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو اپنانے میں تمہارے لیے جنت اللہ نے رکھی ہے۔ اور آپ کی دوسری خوبی اللہ نے اسی صفحے پر یہ بیان فرمائی کہ شاکر لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بڑا بندہ تھا۔ 175 سال آج کے دور میں کون برداشت کرتا ہے؟ جس بندے کو 20 سال اولاد نہ ملے، وہ دنیا کائنات کو کوئی پیر چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی دربار، کوئی تویز، کوئی ٹونا وہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن اس اللہ کے مرد مجاہد نے 175 سال گزارے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ اللہ نے پھر 175 سال بعد بیٹا دیا، ابھی دودھ پیتا تھا، اللہ نے کہا جا اس کو غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس ویران اور غیر آباد جگہ میں اس بچے کو چھوڑ کے آ۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، 5 منٹ اپنی بیوی بچے کو تم بھرے بازار میں، ایک روڈ کے کونے پر نہیں کھڑا کر سکتے۔ 5 منٹ ہم آباد علاقے میں اپنی بیوی بچے کو نہیں کھڑا کر سکتے، کوئی اعتماد نہیں ہے کسی انسان کے اوپر، لیکن اس انسان کی جرت پر قربان جائیے کہ جس نے اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، غیر آباد جنگلی علاقے میں جا کے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا۔ تو فرمایا کہ اس نے پھر بھی شکر کیا، وہی بچہ دودھ پی کے جوان ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ اللہ نے فرمایا چھری اٹھا، اس کی گردن کاٹ۔ اس نے چھری بھی اٹھا لی، اپنے بیٹے کو کن پٹی کے بل سر لٹا بھی لیا، چھری بھی رکھ لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی وہ شکر کرتا رہا۔ میرے پیغمبر کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں تھا، اس نے وقت کے نمرود کے ساتھ ٹکر لی، اس کو علاقے سے نکال دیا گیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، بھائیوں نے دشمنیاں کی، چچاؤں نے دشمنیاں کی، لیکن اس نے شرک پسند نہیں کیا۔ اور دوسری خوبی یہ تھی، رب نے جتنی آزمائشیں اس کی شاکر لانعمہ، اللہ کی ہر نعمت کا شکر کرتا رہا وہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ سیرت ابراہیمی کے اس پہلے حصے سے یہ سبق ملا کہ بھائیو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہاتھوں میں کڑے ڈالنا، ہاتھوں میں دھاگے ڈالنا، نظریں، منتیں، منوتیاں،
یہ سارے کام اللہ کے لیے کریں، ہر قسم کے شرک سے بچیں۔ اللہ جن آزمائشوں میں آپ کو ڈالتا جائے شاکر بنتے جائے، اللہ ہم سب کو پھر حضرت ابراہیم کی سیرت پر چلنے والا انسان بنا دے گا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین